اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات سنا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزری وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس کے عبرت کے جو پہلو تھے وہ پیش کیے گئے۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں انبیاء کرام، جو سابقہ انبیاء کرام ہیں، ان کے جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے، کیونکہ جو آسمانی کتابیں دیگر قوموں کو عطا کی گئیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں لوگوں نے تحریفیں کر دیں، اس میں چینجنگ کر دی، تبدیلیاں کر دیں، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر کے پوری اس کی ہیئت اور پوری شکل اس کی بگاڑ دی۔ چنانچہ اب اس میں کہاں ان کی اپنی باتیں ہیں اور کہاں کلام ربانی ہے، اب وہ دونوں آپس میں مل گئے، لہٰذا اب وہ اپنی اصلی شکل پر باقی نہ رہی۔ اب قرآن پاک نے ان تمام گزشتہ کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اس قرآن پاک کے اندر پیش کر دیا ہے، لہٰذا اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک اپنے سے جو قبل کی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کے وہ حصے جو قرآن پاک کے اندر آ گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تصدیق شدہ ہو گئے، اور ان کے اوپر ایمان لانا اب واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اب قرآن پاک کے اوپر جو شخص ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ چونکہ اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا ان تمام پر اس کا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کے لیے ان واقعات کے اندر بڑی عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان تمام قصوں کے اندر، قرآن پاک کے اندر کوئی بھی بات فضول نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک لفظ بھی فضول نہیں ہوتا ہے، بیکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر لفظ کے پیچھے، ہر کلمے کے پیچھے، ہر جملے کے پیچھے انتہائی دروس پنہا ہوتے ہیں، انتہائی عبرتیں پنہا ہوتی ہیں، نصیحتیں پنہا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جن حالات سے گزر رہے تھے، اور تمام مسلمان جن تکلیفوں سے گزر رہے تھے، اور جن اذیتوں کا انہیں سامنا تھا، انبیاء کرام کے یہ واقعات جو پیش کیے گئے، اور اس میں دکھایا گیا کہ دیکھیے جب بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام نے کیسے اس پر صبر کیا، اور پھر ہم نے ان انبیاء کرام کو کیسے نوازا، اور کیسے قوموں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، کیسے قوموں کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی تقدیریں بدل گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی ہوئی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، مصر کے اندر کس قدر غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جی رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نکال کر لائے، فرعون کے ظلم سے اور اس کے جبر سے، اس کے ظالمانہ پنجوں سے نکال کر لائے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا کہ فرعون کو ماں اس کے لشکر کے سب ڈبو دیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ قوم بنی اسرائیل، جب یہ انبیاء کرام کی باتوں کی ماننے والی، اور جو کتابیں ان پر اتاری گئیں اس کو ماننے والی، اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانے والی تھی، تو اللہ نے ان کو کیسے تخت و تاج دیے، دنیا پر بادشاہت دی، انہیں حکومت عطا فرمائی، ان کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں، اور کس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر برسنے لگیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ اس قدر مالدار ہوئے، اس قدر ان کی بادشاہت ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جاہ و جلال، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ شاندار بادشاہت، جس کو بنی اسرائیل اپنے دور کا عہد زرعی کہتے ہیں،
اور ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں اس کی اوپر روشنی ڈال چکے ہیں، شروعات میں آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک جو بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتابوں کو ماننے کا، اللہ کے احکامات کو ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ جو ہماری باتوں پر عمل کرتا ہے، جو اپنے نبی کی باتوں کو مانتا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں اتارتا ہے، ہم اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی وہ سربلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ سربلند ہوتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہم ان کے سامنے کھول دیتے ہیں اور اپنی طرف سے رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح سے، یعنی جو ہم تم کو واقعہ سنا رہے ہیں، ابھی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقص علیک، ہم تمہارے اوپر یہ سنا رہے ہیں، تم کو یہ بتا رہے ہیں، من انباء ما قد سبق، انباء یہ نبأ کی جمع ہے، وہ خبریں جو پہلے گزر چکی، جو خبریں گزر چکی، انبیاء کرام کے واقعات، پھر قوموں کی انبیاء کرام کے ساتھ میں کیسا رویہ رہا، ان کو بھی ہم پیش کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ قومیں اپنے نبی کے ساتھ جب وفادار ہوتی ہیں تو پھر ان کو بلندیاں ملتی ہیں، اور قومیں جب اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتی ہیں یا اپنے نبی کے باتوں کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر ان کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ اور وہ قومیں جو مبتلا شرک ہو جاتی ہیں، پھر ان کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پر سے ان کے پیروں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ ایک بکھرے ہوئے تنکے کی طریقے سے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں، یا ڈال سے سوکھے ہوئے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوائیں ادھر ادھر ان کو لے جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھی عطا کیا ہے، اب آپ کے اوپر ہم کتاب نازل کر رہے ہیں، من لدنا، اپنی طرف سے۔ اب جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، اس میں کسی آدمی کا دخل نہیں ہے، اس میں کسی فرشتے کا دخل نہیں ہے، اس کے اندر کسی آدمی کی ذہنی قد و کاوش شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جانب سے اتارا ہوا کلام ہے، ذکر، یہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے، یہ قرآن پاک، بلکہ یہ پوری شریعت، کیونکہ قرآن پاک نازل کیا گیا اور قرآن پاک کے ساتھ سمجھانے والا نبی ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا سمجھانے والا، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھانے والا، قرآن پاک کے اندر جو اجمال ہے، جو مختصر بات کی گئی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو رسول ہیں، اور 23 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن پاک کو سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے آپ کی باتوں کو، ان تفسیروں کو، ان تشریحات کو محفوظ رکھا ہے جنہیں ہم حدیثیں کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر شریعت ہوتی ہیں، شریعت اسلامی، یعنی اسلامی قانون، اللہ کے احکامات، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت۔ تو ذکر کا جو لفظ ہے وہ ان دونوں پر شامل ہے، وہ جو اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے اور وہ جو نبی نے اس کی تشریح کی ہے، وہ دونوں مل کر شریعت ہوتی ہیں، دونوں مل کر اسلام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کو ایک کو دوسرے سے کاٹ دے تو وہ نامکمل رہ جائے گا۔ لہٰذا اسلام، اگر صرف آدمی قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھے اور حدیثوں کو چھوڑ دے تو یہ نامکمل اسلام ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی اگر قرآن اور حدیث کو تو مانے لیکن اس کے بعد اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو ایجاد کر لے، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گڑھ لے، اپنی طرف سے بہت سارے اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بھی اس میں شامل کر دے تو پھر یہ اضافہ ہو جائے گا شریعت کے اندر، یعنی اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہو جائے گا، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو اللہ رب العزت نے جو شریعت اتاری ہے، وقد آتیناک، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اپنی طرف سے، من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے عطا کیا ہے تمہیں۔ یہ جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں دین، یہ ہم اپنی طرف سے اتار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر، من لدنا ذکر، ہم اپنی طرف سے تمہارے لیے یہ ذکر اتار رہے ہیں، لہذا اس ذکر کے اوپر عمل کرو، یعنی اس شریعت کے اوپر عمل کرو، تو تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جہان میں کامیاب رہو گے، اور تمہاری کامیابی ہوگی، کامیابی تمہاری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم اپنی زندگی کو اگر
کامیاب بنانا چاہتے ہو کہ تمہاری یہ زندگی کامیاب ہو جائے، تم اس دنیا کے اندر آئے ہو تمہارا آنا وصول ہو جائے، تم کو جو زندگی عطا کی گئی ہے تم نے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیا، تو وہ اس زندگی سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تشریح اور وہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ حدیثیں، اس پر عمل کرو، قرآن اور حدیث ان دونوں کو مل کر عمل کرو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے نبی سے اپنے منہ کو موڑ لے گا، قرآن پاک کی آیتوں سے اپنے منہ کو موڑ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اپنے چہرے کو موڑ لے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہی کے خندق میں جا گرے گا اور سوائے ذلتوں کے اور اسے کچھ نہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی تشریحات آگے ہوں گی، آگے کی آیات میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔